ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. میرے معزز دینی بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ پہلے پارے کے مضامین کو ہمارے درمیان میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بتایا گیا تھا۔ آج دوسرے پارے کے بعض مضامین ہیں جسے آج آپ حضرات کے درمیان میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلا مضمون ہے دوسرے پارے کا تحویل قبلہ کا، یعنی قبلے کی تبدیلی۔ وضاحت تو اس کی بہت ہوئی ہے، مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی ہجرت کے بعد بھی تقریباً 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ خواہش یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ میرا قبلہ بھی وہ بن جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، یعنی بیت اللہ۔ اللہ کے رسول کی خواہش بھی تھی، اور اس خواہش کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظر بھی اٹھاتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی آیت نازل ہو اس بارے میں۔ 17 مہینے جب رسول اللہ نے اس کی طرف رخ کر کے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کے درمیان میں آیت اتاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ اپنا قبلہ بیت اللہ کی طرف کر لیں۔ پھر اللہ نے حکم دیا قیامت تک کے لیے کہ جو جہاں کہیں بھی ہو، نماز کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیت اللہ کا رخ کر کے نماز پڑھے۔ یہودیوں کو سوال کرنے کا موقع مل گیا، اعتراض کرنے کا۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ دین کوسا بھی ہو ان کا، لیکن قبلہ وہی ہے جو ہمارا ہے، جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ بھی ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن جب قبلہ بدل گیا تو پھر انہوں نے اعتراض شروع کیا کہ ضرورت کیا تھی قبلہ بدلنے کی، یہ انہوں نے اپنے طریقے سے کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تو اللہ پاک نے آیت اتاری کہ یہ ایسی باتیں کرنے والے بیوقوف ہیں۔ سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے جو بیوقوف ہیں وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جس قبلے پر تھے اس سے انہوں نے اپنا رخ کیوں بدل لیا۔ تو اللہ پاک نے قبلے کو بدلنے کی بعض حکمتیں بیان کی۔ ہمیں حکمتوں کے پیچھے ویسے بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کا حکم تھا، بس یہی کافی تھا۔ لیکن اللہ نے ایک جواب یہاں یہ بھی دیا کہ مشرق اور مغرب یہ سب اللہ کا ہے، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ کہیں بیت المقدس کی طرف رخ کرو تو کر کے پڑھتے رہیں، لیکن جب اللہ نے کہا آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف کرنے کی ضرورت ہے تو ہم نے بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ یہ اللہ کے حکم کے ماننے کے جذبے میں ہے کہ اللہ جدھر بولیں گے ہم ادھر رخ کر کے نماز پڑھیں۔ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ جواب اللہ پاک نے یہاں اتارا۔ قبلے کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ قبلہ چاہے بیت المقدس ہو یا بیت اللہ ہو، دونوں کی عظمت مسلمانوں کے دلوں میں الحمدللہ پہلے سے تھی اور آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ حالات ہمیشہ بیت المقدس پہ آتے رہے، جب بھی حالات آئے مسلمانوں نے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی دی، جانی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی۔
آج بھی جو حالات چل رہے ہیں فلسطین کے غزہ کے، یہ بھی قبلہ اول کی حفاظت میں ہے، بیت المقدس کی حفاظت میں ہے۔ اللہ کے گھر کو دوسری عبادت گاہوں میں تبدیل کرنے کو مسلمان کسی بھی اعتبار سے تیار نہیں ہے۔ یہی بات دکھانے کے لیے آج بھی وہاں کے لوگ مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں مسلمان رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کی بنائی ہوئی جتنی مصنوعات ہیں، چیزیں ہیں، ان کو بائیکاٹ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایک حد تک جتنی کوششیں ہو رہی ہیں وہ سب قبلہ اول کی محبت میں ہیں۔ قبلہ کی طرف سے بیت اللہ کی طرف رخ کر دینا، بیت المقدس کی طرف سے رخ ہٹا دینا، اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ وہاں کی عظمت ہمارے دلوں میں نہیں رہی، بلکہ وہ عظمت ویسے کے ویسے باقی ہے، بلکہ اور زیادہ ہے، اس لیے کیونکہ وہ جگہ ہے جس کی طرف رخ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے تک نماز پڑھی ہے۔ اور آگے بڑھ کے وہ جگہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا، اللہ کے رسول کو اللہ نے معراج کا سفر کروایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بیت اللہ سے سفر کراتے ہوئے بیت المقدس کی طرف لے کر گئے وہاں، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ یہ مسجد اقصی کا جو ذکر ہے یہ قرآن کے اندر موجود ہے، اور اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس سفر میں اللہ نے یہ بتایا کہ نبی کا یہ سفر شروع ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر تھا، وہاں تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو جس جگہ پہ جا کے ہمارے نبی نے سجدہ کیا، نماز پڑھایا، اس جگہ سے مسلمانوں کی محبت کا ہونا یہ یقینی چیز ہے، وہاں سے وہ پوری طور سے محبت کریں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے زمانے میں جب بھی بیت المقدس پر حالات آئے یا عیسائیوں نے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے باقاعدہ جنگ کیا، اس کی حفاظت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر روانہ کیے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، بلکہ فتح کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس میں جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز ادا کی تھی۔ اس زمانے سے بھی بیت المقدس سے جو عظمت ہے وہ چونکہ باقی، اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی۔ آج بھی دیکھیں کتنے معصوم بچے ہیں جن کے ساتھ کس طرح سے درندگی کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دلوں میں ایک ذرہ برابر بھی بیت المقدس کی محبت نہیں ہوئی، ایک ذرہ برابر۔ ورنہ آپ اندازہ کریں کہ جو زخم انہیں لگ رہے ہیں ان زخموں کے بعد کوئی انسان وہاں رہنا پسند کرے گا۔ کتنے سالوں کو ایک ہی عورت جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک عورت ایسی ہے جنہوں نے اپنے گھر کے 7 مردوں کو 7 جنازوں کو زمین میں دفن کیا ہے۔ ایک عورت کیا گزری ہوگی جس وقت میں وہ باری باری اپنوں کے جنازوں کو دیکھ رہی تھی، اور ایک وہ بچی جس کے سر پہ 17 ٹانکے لگے ہوئے تھے، اس بچی کا ویڈیو بار بار دکھایا جا رہا ہے، جس بچی کے سر پہ 17 ٹانکے لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پوری بشاشت میں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، اور یہ ساری قربانی بیت المقدس کے لیے ہے، یہ ساری قربانی۔ اور جو ٹانکے لگائے جا رہے ہیں، ہمیں ہمارے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اتنے ٹانکے تو انیستھیشیا کے بغیر تو مشکل ہے، لیکن ان کے پاس وہ چیزیں میسر نہیں ہیں۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ ایک وہ بچہ ہے جس کے ہاتھ میں زخم آیا ہے اور ڈاکٹر اس پہ مرہم پٹی کر رہے ہیں، اور وہ بچہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے، اس کی زبان پہ قرآن نکل رہا ہے۔ اس سب کی باوجود بھی آگے بڑھ کے ایک وہ بچہ جس کا پیر کاٹنا پڑا، اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میں ہمارے پاس وہ دوائی نہیں ہے جس سے پیر کاٹنے سے پہلے سن کیا جاتا ہے، جس انجیکشن کو پیٹھ میں لگایا جاتا ہے وہ نہیں ہے، تو وہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کا پیر کاٹا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنی زیادہ قربانی جو آج بھی دی جا رہی ہے،
بلکہ بعض احباب نے بتایا کہ اس وقت میں وہاں کی عورتیں رات میں بھی ان کا جو برقع ہے، ابا جو کہتے ہیں، وہ پہن کر سو رہی ہیں۔ اچانک حملہ ہو بھی جائے، تب ہماری شہید ہونے کا وقت ہو جائے اور ہم شہید بھی ہو جائے، تو جب ہماری لاشیں نکالی جائے تو ہماری لاشیں اس پردے کے آڑ میں ہونی چاہیے، ہماری لاشوں میں غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی ان کا یہی ماننا ہے کہ الحمدللہ یہ ساری قربانی ہم بیت المقدس کے لیے، قبلہ اول کے لیے دے رہے ہیں، ہم اسے چھوڑ کے نہیں جائیں۔ ساری کوششوں کے باوجود بھی آگے بڑھ کے ٹھیس پہنچانے کے لیے ان کو بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان مجبور ہو جاتا ہے، جب اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو بھوک سے بلکتا ہوا دیکھے اور وہ صرف اللہ کے خاطر یا اللہ کے گھر کے خاطر برداشت کر دے تو یہ کتنی بڑی قربانی ہوئی، لیکن وہ مائیں برداشت کر رہی ہیں۔ چلو کھانا تو ٹھیک ہے لیکن پانی بھی نہیں ہے۔ اس لیے رمضان میں نے بتایا تھا کہ وہاں کی ایک بچی مسئلہ یہ پوچھ رہی تھی، کیا ہمارے روزے ہو جائیں گے؟ کیونکہ ہماری نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، سحری میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا روزہ ویسے ہی چل رہا ہے، اور افطاری میں روزہ کھولنے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے، ہماری افطاری بھی ویسے ہی چل رہی ہے۔ ایک دن کی بھوک سے ہمارا حال کیا بن جاتا ہے، جن کے پاس پانی کے خطروں کو ترسنا پڑ رہا ہے ان پہ کیا گزر رہی ہو۔ لیکن تعجب اس وقت میں امت کے ان مسلم ممالک پر ہوتا ہے جو کئی سارے لاکھوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی جن کی زبانیں نہیں کھل رہی ہیں، وہ خاموش ہیں۔ درد اس بات کا ہوتا ہے کہ امت میں آج بھی وہ احساس نہیں ہے، ورنہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ ایک ظالم اور جابر بادشاہ، کافر بادشاہ، اس نے ایک بڑھیا کو اپنے قبضے میں لے کے اسے تماچا لگایا۔ جب بڑھیا کو تماچا لگا تو اس نے ایک بادشاہ کو یاد کیا، عرب کے بادشاہ کو، معتصم باللہ ان کا نام لکھا ہے۔ اس بڑھیا نے کہا کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، معتصم باللہ تم کہاں ہو؟ اللہ نے تمہیں مسلمانوں کا بادشاہ بنایا ہے، تم کہاں ہو؟ یہ آواز ان میں موجود ایک انسان نے پہنچا دیا کہ تمہارے ملک کی ایک بوڑھی عورت ہے، اسے ایرانیوں نے اپنے قبضے میں لیا ہے، اس کے بادشاہ نے اسے تماچا لگایا۔ تو اس نے کہا معتصم باللہ تم کہاں ہو؟ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ سننا تھا، وہ بادشاہ کھڑے ہو گئے اور اپنے رعایا میں انہوں نے اعلان کیا کہ ایسے گھوڑے کو پیش کیا جائے جن کے اوپر سفید اور کالا رنگ لگا ہوا ہے، کیونکہ وہ گھوڑے دوڑنے میں بہت تیز دوڑتے تھے۔ بادشاہ نے صرف ایک بڑھیا پر ظلم ہونے کی وجہ سے 60,000 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے اس ملک کا سفر کیا اور وہاں جا کے اس ملک کو شکست دی اور اس بڑھیا کو بلایا اور کہا کہ کیا تم نے یہ بات کہی تھی؟ کہاں ہے معتصم باللہ؟ تمہارے اس جواب پر یہ بادشاہ تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہو گیا ہے۔ اور وہ بڑھیا رو کے دعا دینے لگی کہ اللہ کیسا انصاف پسند اور کیسی رعایا کا خیال کرنے والا بادشاہ تم نے ہمیں دیا ہے۔ ایک بوڑھی عورت پر ظلم ہوتا تھا تو بادشاہ اپنی رعایا کو چھوڑ کر ایک بڑھیا کو بچانے کے لیے نکل پڑتے تھے۔ آج کتنے معصوم شہید ہو رہے ہیں، بھولنے کے لیے لوگ ڈر رہے ہیں، زبان سے جملہ نہیں نکل رہا ہے، ڈر لگا ہوا ہے، ہم بولیں گے تو کیا ہو جائے گا، ہمارے اوپر خطرے آ جائیں گے۔ کتنے مسلم ممالک ہیں لیکن سارے خاموش ہو چکے، تعجب اس بات پر۔ لیکن میرے بھائیوں، جیسے میں نے بتایا کہ تحویل قبلہ کا سب سے پہلے حکم دوسرے پارے کی ابتدا سے ہی شروع ہو گئی۔ اسی وقت میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دے دی کہ رسول اللہ اب آپ قبلہ بدل لیں، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے، میں نے وضاحت کی کہ بیت المقدس کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، یہ ہمیشہ قیامت تک رہے گی۔ شاید وہ مائیں جو فلسطین کی سرزمین پر رہتی ہیں پیدا ہونے والے بچے کو مٹی کے ساتھ یہ سمجھا دیتی ہوں گی کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی اس قبلے کی حفاظت ہے، ہماری زندگی کا۔ اس لیے جو چھوٹے بچے جن پر بم گرائے گئے ہیں اور دھول سے وہ لٹپٹ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس جگہ پہ وہ قربانی دیے جا رہے ہیں۔
اس جگہ پہ وہ اپنی ان معصومیت کے ساتھ قربانی دیے جا رہے ہیں، کیونکہ محبت تو اللہ نے ڈالی ہوئی ہے۔ اللہ کا گھر بیت اللہ ہو، بیت المقدس ہو، یا دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والا ہو، اللہ کا گھر ہے، ایمان والے اس سے محبت ضرور کریں۔ بہرحال قبلے کی پہلی آیت تھی جس میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ اس بات پر اعتراض کرنا کہ بیت المقدس سے قبلے کو ہٹا کے بیت اللہ کی طرف کیوں کر دیا گیا، یہ بے وقوفوں کا سوال ہے۔ یہ ایک مضمون تھا جو اس آیت میں گزرا۔ دوسرا مضمون ہے جسے اللہ پاک نے آیت بر کے تحت اتارا کہ نیکی کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے عقائد کا ذکر کیا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونی چاہیے، اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہونی چاہیے، یہ باتیں اللہ نے آیت بر میں ہوتا ہے۔ پھر اور وضاحت کرتے ہوئے اس میں ہمارے عبادات کے بارے میں ذکر کیا کہ نماز ہو یا دیگر عبادات ہو، اس کا تذکرہ آیا۔ آیت بر کے تحت میں ہمیں معاملات سکھائے گئے کہ ہمارا معاملہ کیسا ہو۔ پھر ہمیں معاشرت سکھائی گئی کہ جس خاندان میں، جس گھرانے میں، جن اپنوں میں، جس محلوں میں ہم رہتے ہیں، ہماری کیا کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، آیت بر کے تحت یہ بھی سمجھایا گیا۔ پھر آگے بڑھ کے اخلاق کو سکھایا گیا۔ اللہ نے آیت بر کے تحت میں پورے اسلام کو اجمالی طور پر ذکر کیا۔ پھر تفصیل سے ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے صفا مروہ کا ذکر کیا، دوسرے پارے میں صفا مروہ کا ذکر آیا۔ پھر مردار جو جانور ہوتا ہے، خنزیر کا جو گوشت ہوتا ہے، اور وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ذبح کرتے ہوئے، تو وہ جانور اور خون یہ حرام ہے، اس کا حکم اللہ پاک نے دوسرے پارے میں ہی ہوتا۔ اسی طرح قصاص کا مسئلہ، کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کی جان لی جائے گی، یہ سب ایسے احکامات ہیں جس پر صحیح معنوں میں عمل کیا جاتا تو آج دنیا میں خون خرابہ ختم ہو جاتا۔ کوئی انسان کسی کی ناحق جان لے رہا ہے، اس کے بدلے میں جب اس کی جان لی جائے گی تو وہ انسان قتل سے خود بخود رک جائے گا۔ یہ ایسے احکام تھے جس کا تذکرہ اللہ پاک نے دوسرے پارے میں فرمایا۔ اسی طرح وصیت کے بارے میں، ایک انسان وصیت کا کس درجے ہمیں حکم دیا گیا، یہ بھی دوسرے پارے میں اس کا ذکر ہے۔ روزے کا ہمیشہ آیت پڑھی جاتی ہے رمضان کے شروع میں، کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے، یہ آیت بھی دوسرے پارے میں۔ اعتکاف والی آیت، اعتکاف کے مسائل، یہ بھی دوسرے پارے میں۔ اسی طرح حلال اور حرام کمائی کے بارے میں احکامات کو اللہ پاک نے دوسرے پارے میں ہوتا ہے۔ ان سارے چیزوں کے بارے میں تفصیلی طور پہ الحمدللہ مکمل تفصیل ہوئی ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ سورہ آل عمران سے پہلے کیا کیا مضامین ہم نے پڑھے ہیں اور ہم نے سنے ہیں، اس کا اجمالی تذکرے کے لیے میں نے یہ عنوان اٹھایا ہے۔ اسی طرح چاند کی تاریخ کے بارے میں بھی دوسرے پارے میں ہمیں اللہ نے بتایا، اور جہاد کا مسئلہ اللہ نے آیت اتاری باقاعدہ، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، جہاد والی آیت اتاری، اور وہ بھی دوسرے پارے میں اتاری۔ اور شہید کے بارے میں بھی اللہ نے یہاں بتایا دوسرے پارے میں کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، ولا تقولوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جن کو شہید کیا گیا ہے ان کو مردہ مت کہو، اللہ کہتے بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ اس بارے میں بھی الحمدللہ تفصیل ہمارے سامنے آئی۔ اور حج کے بارے میں بھی، حج کا عنوان بھی اس میں گزرا کہ حاجی جب حج پہ جاتے ہیں تو انہیں کیا کیا احکامات پر عمل کرنا پڑتا ہے، ساری تفصیل سے وہ باتیں آئی۔ اور حج کے لیے بہترین توشہ کیا ہے وہ بات بھی اللہ نے دوسرے بارے میں کی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اللہ نے فرمایا توشہ اپنے ساتھ لے لو، اور تمہارے اس سفر کے لیے سب سے بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ تم جس سفر میں جا رہے ہو اس سفر کے لیے تمہارے لیے سب سے بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ اسی طرح دوسرے بارے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں، اور ہجرت کے بارے میں، شراب اور جوے کے بارے میں، اور مشرکین سے نکاح کے بارے میں، اور ایک عورت کو جو ماہانہ جو ایام آتے ہیں جسے حیض کہتے ہیں
ان دنوں میں عورت کے ساتھ جو تنہائی کا مسئلہ ہے اس بارے میں کیا احکام ہیں، اس کا بھی ذکر دوسرے بارے میں آیا۔ اسی طرح ایلا کوئی انسان قسم کھا لے اپنی بیوی سے دور رہنے کا تو اس کا کیا حکم ہے، اس کا بھی ذکر آیا۔ طلاق کا مسئلہ تھا، اس پر بڑی گہرائی سے بات ہوئی، الحمدللہ وضاحت سے کئی جمعہ تک یہ عنوان چلا تھا کہ طلاق جو چیز ہے اسے لوگوں نے الگ الگ طریقے سے استعمال کر لیا۔ کوئی ڈرانے کے لیے استعمال کر رہا ہے، طلاق دے دوں گا طلاق دے دوں گا، ڈرانے کے لیے استعمال کر رہا ہے، کوئی بیچا طلاق دے رہا ہے، وجہ ہی نہیں ہے طلاق دینے کی لیکن وہ طلاق دینے لگ گیا ہے۔ وہ اور بہت سارے ہیں جو طلاق کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں رہے، طلاق دینے کے باوجود بھی زندگی کر رہے ہوتے ہیں، تین طلاق دے دیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کے ساتھ زندگی کر کے اپنی پوری زندگی گناہوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ وضاحت سے اس پر بھی جو احکامات ہیں وہ بھی اللہ پاک نے دوسرے بارے میں بتایا۔ اب عدت کا مسئلہ بھی تھا، ایک عورت کا شوہر انتقال ہو جائے تو وہ کتنے دن عدت کے لیے بیٹھے گی، ایک عورت کو طلاق ہو جائے وہ کتنے دن عدت میں بیٹھے گی، ان سارے احکامات بھی اللہ نے دوسرے بارے میں ذکر کی۔ اسی طرح وضاحت کا مسئلہ ہے، رضاعت دودھ پلانے کا، دودھ پلانے سے رشتے کیسے جڑے جاتے ہیں اور دودھ پلانے کی مدت کیا ہے، اس کا ذکر بھی دوسرے بارے میں آیا۔ اسی طرح مہر کا ذکر ہے، نکاح میں جو مہر طے کیا جاتا ہے الحمدللہ اس کا بھی تذکرہ دوسرے بارے میں ہم نے وضاحت سے سنا۔ اسی طرح حلالہ کا مسئلہ، کسی کو طلاق ہو گئی ہے پھر دوبارہ اس نے عدت گزاری، پھر اسے دوسرے سے نکاح کیا گیا، پھر وہاں سے اسے طلاق ہو گئی، پھر اس نے عدت گزاری، تو پہلے شوہر میں آنے کے لیے جو راستہ ہے یہ حلالہ والا راستہ، اس کی بھی وضاحت الحمدللہ دوسرے بارے میں آئی۔ اسی طرح جس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے یا جو عدت میں ہے اسے پیغام میں نکاح بھیجنے کا کیا طریقہ ہے، اس سے نکاح کے بارے میں کیسی بات چیت کی جائے گی، اس کے بارے میں بھی اس آیت میں، ان آیتوں میں دوسرے بارے میں تذکرہ گزرا۔ اسی طرح ایک اور قصہ بھی اس میں گزرا تعاون کا، بیماری کا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جب پھیلنے والی بیماری تعاون جہاں کی جگہ پہ آ جائے، جو وہاں موجود ہے وہ بستی والے اس بستی کو چھوڑ کر باہر نہ نکلے، اور جو باہر کسی اور جگہ پہ رہتے ہیں وہ وہاں سے اس بستی پر نہ جائے۔ لیکن اسی زمانے میں جب یہ واقعہ پیش آیا، اللہ نے ان آیتوں میں بتایا دوسرے بارے کی کہ اس وقت میں کچھ لوگ تھے جو موت کے ڈر سے بستی سے باہر نکل گئے، لیکن اللہ نے فرشتوں کو بھیج کے بستی سے باہر نکلے میں ان لوگوں کو بھی موت دے دی، یہ بتانے کے لیے کہ اس موت کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ زندگی تمہاری اگر باقی ہے اس بیماری کی جگہ میں بھی اللہ تمہاری حفاظت کرے گی، لیکن اگر تمہاری موت آ گئی ہے تم کہیں بھی جا کے چھو جاؤ لیکن موت تمہیں پکڑ کے چھو۔ اس کا بھی ذکر الحمدللہ دوسرے بارے میں آیا۔ اور ایسے ہی ایک واقعہ بھی آخر میں دوسرے بارے کے آخری آیتوں میں طالوت اور جالوت کا، ایک بادشاہ جو ظالم تھا مسلط ہو گیا ہے، تو مسلمانوں کی طرف سے ایک حاکم بنایا گیا، ان کے پاس طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، کمزوری تھی، لشکر نہیں تھا، لیکن اللہ کے بھروسے پر انہوں نے قدم آگے بڑھایا، اللہ کی مدد ہوئی تو پھر اس وقت میں ایمان والوں کے اللہ نے فتح دلایا۔ ایک ضابطہ اللہ نے یہاں بتایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، بہت مختصر کتنی جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا، لیکن کیسے؟ اللہ کی حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ کبھی بھی مسلمانوں نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر کسی سے فتح حاصل نہیں کی ہے، یہ ہماری بڑی غلط فہمی ہے، ہم ہمیشہ اس میں غلطی کھا رہے ہیں۔ ہمیشہ ہم نے یہی سوچا ہوا ہے کہ ہمارے پاس شاید طاقت کی کمی ہوگی، ہمارے پاس شاید ہمارے لشکر کی کمی ہوگی، ہمارے پاس شاید ہتھیار کی کمی ہوگی، ہمارے پاس شاید وہ وسائل نہیں ہوں گے، لیکن میرے بھائیوں یہ ہمارے علم میں ہونی چاہیے۔ یہ پہلے سے اللہ نے دوسرے بارے کی آخری آیتوں میں اللہ نے یہ بات بتائی کہ کامیابی تھوڑی سی جماعت کی بھی ہو جائے گی، لیکن اللہ کی مدد جب شامل حال ہوگی۔ آج بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، تو اللہ سے تعلق جوڑنے کا سخت وقت آ گیا ہے۔ اس وقت میں اللہ کی مدد دوبارہ ہے، یہی چیز تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ بڑے مختصر ہوتے تھے، سامنے بڑا مجمع ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ کے صحابہ اطمینان سے لڑنے کے لیے اتر جایا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں جن لوگوں کو مکے میں گہرائی سے ستایا گیا، شدت کے ساتھ تکلیف دی گئی، وہ انہی کے مقابلے میں اتر رہے ہیں۔ جنہوں نے خوف بٹھا دیا،
مکے کے اندر جب مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، ایسے ستاتے تھے کہ کسی کی ہمت نہ ہو کلمہ پڑھنے کی، اتنی زیادہ شدت سے۔ جیسے مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے ایک ہی گھرانے کے 3 افراد کو دیکھ رہے ہیں جن کو ستایا جا رہا ہے۔ ایک طرف حضرت عمار کو رسی سے باندھ کے کوڑے لگایا جا رہا ہے، اور اسی جگہ پہ تھوڑا سا آگے ان کے والد کو مارا جا رہا ہے، اور اسی جگہ پہ تھوڑا سا آگے ان کے والدہ حضرت سمیہ کو مارا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول جب وہاں سے گزرتے تو نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ تم صبر کرو، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن ایک دن وہ بھی آیا جس دن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کی نازک جگہ پہ بچہ مار کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ ایسے جب حالات پیدا کیے گئے کہ ڈر جائے، کوئی ہمت نہ کرے، لیکن جب وقت آیا بدر میں اترنے کا تو مختصر سی جماعت اتر رہی ہے اور 1000 کی تعداد کو ہرانے پر اتری ہوئی ہے، حالانکہ وہ لوگ ہیں جو پوری قوت میں ہیں اور پہلے ڈرا چکے ہیں۔ اب کون سی طاقت تھی جس کی بلبوتے پہ اترے تھے؟ وہ اللہ کی طاقت تھی۔ جب کلمہ پڑا تھا تب اطمینان لا چکے تھے کہ اللہ کی طاقت سے بڑی کسی کی طاقت نہیں ہو سکتی۔ جب مسلمان ہوئے اسی وقت میں یہ طے کر لیا تھا کہ اللہ جب ہمارے ساتھ ہے کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ وہ ایمان ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آج پورے اسلامی ممالک خاموش کیوں ہیں؟ ان کی زبانیں اس پر کیوں نہیں چل رہی ہیں؟ ان کی زبانیں آج فلسطین کے بارے میں بات کرنے کو کیوں تیار نہیں ہے؟ حالانکہ اس وقت میں مختصر سی جماعت، اور سب سے پہلے علماء نے یہ بات لکھی ہے، ایمان والوں کی سب سے بڑی خوبصورتی ان کی بہادری ہے۔ ایمان والوں کی سب سے بڑی خوبصورتی ان کی بہادری ہے۔ کبھی بھی ایمان والے کتنی بھی بڑی طاقت سامنے ہوتی ڈرتے نہیں تھے، کیونکہ ان کے پاس ایک طاقت تھی، وہ اللہ کی طاقت تھی۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس بات پر بڑا اطمینان تھا۔ لیکن آج ایمان والوں کو ڈر رہے ہیں، ان کے ایمان میں تذبذب ہے، وہ ڈرے ہوئے ہیں۔ اس لیے دوسرے پارے کا ان سارے مضامین کے ساتھ آخری میں اللہ نے یہ ضابطہ بتایا، جماعت مختصر ہوگی لیکن اللہ کی طاقت ہے تو بڑی بڑی جماعتوں پہ فتح کر جائے گی۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ دوسرے پارے کے کچھ مضامین تھے جسے آج ہم نے سنا ہے۔ یہ تیسرے پارے میں جو سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں ہیں، انشاءاللہ اگلی جمعہ اس کی تفسیر کر کے سورہ آل عمران کو باقاعدہ ہر آیت پر تفسیر شروع ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اللہ ہم بڑے خطا کار ہیں، مجرم و سیاہ کار ہیں۔ اللہ ہمارا ظاہر اور باطن گندا ہو چکا ہے، ہم نے تنہائیوں میں تجھے بڑا ناراض کیا ہے، گناہ کو گناہ سمجھ کر بھی کر جاتے ہیں۔ اللہ تیری ناراضگی کا خیال آتا ہے پھر بھی کر جاتے ہیں۔ اللہ ہم گناہوں کے عادی بن چکے ہیں۔ اللہ اب تو گناہوں کی لذت بھی ختم ہو گئی، عادت سے مجبور ہو کے گناہ کرنے لگ گئے ہیں۔ اللہ آپ نہیں تو پھر ہمیں کون معاف کرے گا؟ ہمیں معاف فرما دے اللہ، ہمیں معاف فرما دے اللہ۔ اس وقت میں اللہ خصوصاً ہمارے ملک میں اور فلسطین پر بڑے ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اللہ ہماری مدد فرما دے اللہ، اللہ ہماری مدد فرما دے۔ ہم کمزور ہیں اللہ، ہم کمزور ہیں، ہر اعتبار سے کمزور ہیں، حالات برداشت کرنے کی ہمارے پاس قوت اور طاقت نہیں ہے۔ اگر آپ کی مدد نہیں ہوئی تو یہ لوگ ہمارے ایمان پر حملہ کر لیں گے۔ ہم بے ایمان مرنا نہیں چاہتے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے، اللہ ہمارے عمل کی حفاظت فرما دے۔ اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں ہر ایک کی مدد فرما دے، جو جس اعتبار سے پریشان ہے اللہ ان کی مدد فرما دے۔ اللہ امت کا بہت بڑا مجمع بیمار ہے، ہر ایک کو صحت نصیب فرما۔ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، جو قیدوں میں بند ہیں رہائی کے فیصلے فرما، جتنے بے نکاح ہیں نکاحوں کے نظم فرما، جتنے بھی اولاد ہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پیارے اللہ آپ ہماری ضرورتیں ہم سے بہتر جانتے ہیں،
اللہ جب پیدا ہوئے تھے رونا بھی آپ نے ہی سکھایا تھا، کیوں رو رہے تھے یہ بات سمجھانے والی ذات بھی آپ ہی کی تھی، ماں کو ہمارے رونے کی وجہ بھی سمجھ میں آ جاتی تھی اور وہ بات آپ سمجھاتے تھے۔ اللہ آج بھی ساری امت کے مسئلے ہیں، ہم بھکاری بن کے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ ہماری دنیاوی اخروی ضرورتوں کو اپنے خزانے خیر سے پوری فرما، ہمیں اخلاص نصیب فرما، عمل والی زندگی نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد وعلى صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔